نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی سورت کا وظیفہ پیش کر رہا ہوں کہ جو نماز فجر کے بعد یہ سورت کا وظیفہ کر لے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ بروز قیامت جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوگا، اس وقت آپ کو اپنی کی گئی نیکیوں پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی آپ اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم برضا ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے ڈر اس طرح ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ توکل، یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے اور خود سفر بھی منزل ہی کا نام ہے، یعنی کہ یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا بے حد ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعائیں مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پر ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کا قبول ہو جانا کبھی کبھار گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں، پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے۔ جبکہ عطا ہو جائے تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میرے ناشکرے بنو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جائیں تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر اور معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر انہیں نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت، وہ خوشی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے، وہ عزت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چھڑ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالموں کے چنگل سے نجات دی۔ اور جب ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے اس موقف پر نظر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات فرعون کی پکڑ سے بچنے کے لیے سرزمین مصر سے کہیں دور نکل جاتے ہیں، لیکن ابھی فرعون کی حکومت کی حدود میں ہی ہیں کہ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے انہیں پکڑ لیتا ہے۔ بنو اسرائیل چیخ پڑتے ہیں کہ اب تو ہم مارے گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اور اس کا بڑا لشکر قریب پہنچ چکا ہے۔ لیکن ایسے مشکل وقت پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کا دامن بالکل نہ چھوڑا اور اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے ایک ایمان افروز جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔
اور ہوا بھی ایسا، چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ ابھی چھڑی اس سمندر میں مارو، تمہارے لیے ایک راستہ نہیں 2 راستے بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل لازمی کرنا ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد یہ عمل کرے گا تو اس کے بدلے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اور 40,000 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارت ہے۔ کئی ایسے اعمال ارشاد فرمائے گئے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی ساتھ رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کو نماز فجر کے بعد بتلائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش بھی کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اس سے مدد کرے، اسی پر توکل کرے اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسوئی حاصل کرے تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ بھی ضامن عطا فرماتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز اسے مہیا کرتا ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں جانب سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس میرے بھائیوں اور بہنوں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہے تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ اس خدا سے سب کچھ مانگتا ہے، اور عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتے ہیں، اور نہ ملنے پر یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور نہ سمجھنے اور جانے بغیر ہی نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگنا ہے، اور ہم رتبے کو جاننے کے لیے ہرگز جد و جہد نہیں کرتے، بلکہ ایسی باتیں اکثر ہمیں بیزار کر دیتی ہیں۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ مانگنا کیا ہے، کتنا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ وحدہ لا شریک ذات وہی ہے، اس کا ایک فارمولہ اس ذات نے رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں تو رضا اور تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کر دیتے ہیں، تو آپ کا دوسرا پاؤں اصطلاح اور آزمائش کی سیڑھی پر پڑ جاتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ پرکھنا ناظرین اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا ہے۔ وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے اور اپنے فضل کی بارش سے ہمارے روح میں جل تھل بھی کر دیتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے آپ کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید بھی مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رہے، اور یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور مکمل اطمینان ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا اپنے معبود پر یقین ہی اس کے مذہب کو زندگی بخشتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔
کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ہماری زندگی کا نظام وہی چلا رہا ہے، اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب نازل کی، اپنے انبیاء علیہم السلام بھیجے، اور اگر انسان مظاہر قدرت پر غور کرے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آئی ہے، نہ کسی کو فائدہ دے رہی ہے نہ نقصان دے رہی ہے۔ یہی وہ غور ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، پھر انسان کی یہ پہچان یقین میں بدلتی ہے، اور اس طرح اس کی مذہبی زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ پہلا انعام ذہین کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ ہر اچھے کام میں اللہ کی مدد ضرور شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کامل بنا لیں کہ اللہ کی مدد سے آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں ناکام ہونے کا ذرا سا بھی شک ہے تو وہ کام ہی نہ کریں، کیونکہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ جس چیز کی توقع کرتے ہیں وہی چیز حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ معجزے کی توقع کریں گے تو آپ کا دماغ اسی معجزے کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا، اور آپ وہ یقین کریں معجزہ کر دکھائیں گے۔ کامیابی کے لیے اونچے خواب اور سخت محنت کے علاوہ آپ کو کامیابی کی توقع بھی ہونی چاہیے، اور توقع کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خواہشات اور اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہو۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہیں تو کیسے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، صرف آپ کو اس کے حصول کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، جب اللہ کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتلایا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، یقین مانیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں مسائل ختم نہ ہوئے ہوں، فوری طور پر اسے رزق نہ ملا ہو۔ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مراد ہو، بیماریاں ہو، تکلیف ہو، دکھ پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، قرض میں جکڑے جا چکے ہوں، کاروبار بالکل نہ چل رہا ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد ضرور کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے آپ کو فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرضدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ نماز فجر کے بعد کر لیجئے گا۔ محترم ناظرین، یہ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں ان کی نیت کیجئے۔ دل میں یہ نیت رکھیے کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو اسی دوران پڑھنا شروع کر دیں۔ گزارش ہے کہ سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں تو آپ لوگ خدا را یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔
ناظرین، قرآن مجید اللہ کا کلام، رب کی آخری آسمانی کتاب ہے اور خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اسی پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے، آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے سفارش کرتی ہے، اور جب تک اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اس کی بخشش نہ کروا دے، تو اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے جو روزانہ یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ صورت عذاب قبر سے نجات بھی دلواتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اسے پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا، تو یہ دنیا اور آخرت میں اس کا پورا پورا ساتھ دے گی۔ اس لیے آپ اسے لازمی پڑھیں اور اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین، یہ سورت الاخلاص ہے۔ سورت الاخلاص کے فضائل و برکات سب جانتے ہیں۔ 3 مرتبہ سورت الاخلاص پڑھنے سے آپ کو ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ سورت الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورت الاخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ناظرین، سورت الاخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جو ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورت الاخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اس کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورت الاخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورت الاخلاص کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم سورت الاخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں، جو بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ حضرات پڑھ لیں، میری مائیں بہنیں، بزرگ دوست احباب، سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی جن لوگوں کو واقعی میں پریشانی ہے، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں، تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خدا را نہ بیٹھیے، اس کو فجر کے وقت پڑھ لیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن یہ وظیفہ آپ گھروں میں پڑھیں، دکانوں میں پڑھیں۔ آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، یہ نیت کر لیں کہ میری بیماری ختم ہو جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیجئے کہ میرا قرض اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا آپ کو کوئی رقم چاہیے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو جو بھی کوئی مسئلہ ہو، وہ انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد کا وہ مجرب وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں، اپنے نوجوانی کے دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مشکل پریشانی آئی، پیسوں کی پریشانی ہو، پڑھائی کی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، زندگی میں بیماریوں نے گھیر لیا ہو، یا اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں، اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دیں۔ بھائی اور بہنوں، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ خود فائدہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔
درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تو ناظرین، درود پاک آپ کسی بھی دعا یا وظیفے سے پہلے لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا، اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ خیر و برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ کا گھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کیجئے، اس وظیفے کو خود بھی کیجئے، اور اس وظیفے کو اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔